بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 238 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الشک فی الاطلاق لحالت نسیان سے لے کر اذ نلاحظ علی ذلک تک۔ بات کو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے، نسیان کی صورت میں یعنی مکلف جب بھول جاتا ہے تو اب اگر اطلاق دخالت جز یا شرط کے اندر مکلف کو شک ہوتا ہے تو یہاں پہ مکلف کا وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے اس بات کی وضاحت کو پڑھتے ہیں۔ یہ الاولو یعنی پانچویں بحث جو تھی شک در اطلاق دخالت جز یا شرط میں سے اس کے دو حصے ہوئے۔ ان دو حصوں میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ مکلف کو شک ہو اطلاق میں، یعنی اطلاق سے مراد ہے اطلاق دخالت جز یا دخالت شرط، لیکن تب جب مکلف کو نسیان ہو رہا ہے، بھول چک ہو رہی ہے مکلف کو۔ اذا نسی المکلف جزءا من الواجب، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ مکلف فرض کریں واجب کا کوئی جز بھول جاتا ہے، واجب فرض کریں مرکب ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں سورت بھول جاتا ہے، الحمد بھول جاتا ہے، یہ فاتا به بدون ذلك الجزء، بس بھول جاتا ہے جس واجب مرکب سے جز کو بھولتا ہے، اس واجب کو اس جز کے بغیر انجام دیتا ہے۔ جب انجام دے دیا ثم التفت بعد ذلك، بعد ذلك یعنی انجام دینے کے بعد مکلف متوجہ ہوتا ہے کہ مجھ سے فلاں چیز فرض کرے 11 واجبات میں سے 11 نماز کے اجزاء میں کوئی رکن، معاف کیجیے کوئی جز رہ گیا ہے، ٹھیک، متوجہ ہوتا ہے الی نقصان ما اتا بھی، اس چیز کے کم ہونے کی جانب جس کو اس نے انجام دیا یعنی واجب کو۔ اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ لِلدَّلِيلِ الْجُزْئِيَّةِ اطلاق لحال النسیان، اب جو جز مکلف سے رہ گیا ہے نسیانان، اگر اس کی جزئیت کی دلیل اطلاق ہے، یعنی صورت نسیان اور صورت تذکر کو شامل ہے، تو پھر اقتضا ذالک بطلان ما اتا بھی، تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جس کو مکلف نے انجام دیا ہے، جس نماز کو، جس واجب کو، وہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ لأنہ فاقد للجزء، چونکہ وہ واجب جز سے رہ گیا ہے، اور واجب مرکب ہے، اور مرکب تب تحقق پذیر ہو سکے گا جب اس کے تمام اجزاء کو ایک ساتھ انجام دیا جائے، من دون فرق بین افتراض ارتفاع النسیان فی اثناء الوقت و افتراض استمرارہ الی آخر الوقت۔ یہاں پہ دو صورتیں آتی ہیں سامنے، پھر یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ جو نسیان والی صورت ہے کہ نسیان اٹھ گیا ہے، یعنی نسیان اسے پھر یاد میں اس کا تبدیل ہو گیا، نسیان ختم ہو جاتا ہے درمیان، یعنی اثناء وقت، یعنی نماز کا وقت فرض ابھی تک باقی ہے، ایک صورت، یا استمرار نسیان ہے، یعنی وہ جب نماز میں پڑھی، جب واجب ادا کیا، وہیں سے اس کا نسیان شروع ہوا آخر وقت نماز، آخر وقت عبادت تک، یہ صورت ہیں، یعنی اس کے نسیان یا تمام وقت واجب کو شامل ہے یا بعض کو شامل ہے وقت کو۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى أَنَّ الْأَصْلَ اللَّفْظِيَّ فِي كُلِّ جُزْءٍ يَقْتَضِي رُكْنِيَّتَهُ، اور یہی معنی ہے اس بات کا، اصل لفظی جو ہے ہر جز کے اندر، یعنی جز کے بارے میں جب بتائے یہ فلان جز اس واجب کا ہے، اس کی اصل لفظی دلیل لفظی جو ہے وہ تقاضا کرتے وہ جز رکن ہے۔ اچھا، رکن، آپ جز اور رکن میں کیا فرق ہے؟ اگر جز سے غیر رکن مراد ہے تو پھر رکن سے مراد یہ ہوگی کہ آپ جان بوجھ کے یا بھولے سے
اگر آپ سے ترک ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے تو نماز باطل ہے. اگر غیر جز ہے یا مطلب غیر رکن ہے تو پھر مراد یہ ہے کہ بھولے سے تو معافی ہے لیکن عمدن میں معافی نہیں ہے. اے بطلان المرکب بالاخلال بہ نسیانا، یعنی مرکب ہی باطل ہو جاتا ہے جب خلل پڑ جاتا ہے بہ اس جز کے اندر بھولے سے، چونکہ رکن ہے، چونکہ رکنیت کا تقاضا کرتا ہے. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِدَلِيلِ الْجُزْئِيَّةِ اطلاق، یہ تو یہاں تک تو اس صورت میں تھا جب دلیل جزئیت کے لیے اطلاق تھا جو کہ نسیان والی صورت کو شامل، لیکن اطلاق نہیں ہے دلیل جزئیت کا. وَانْتَفَى الْمَوْقِفُ إِلَى الْأَصْلِ الْعَمَلِي، اور موقف جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے اصل عملی تک. تو فقط یقالو، یہاں پہ کہا گیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ بجواز اکتفاء الناسی بما اتى به، یعنی جس کو اس نے بغیر جز کے انجام دے وہ درست ہے، باطل نہیں ہے. کیوں؟ لأن المورد من موارد دوران بین الاقل والاکثر بلحاظ حالت النسیان، چونکہ یہ مقام ان مقامات میں سے ہو جائے گا جب وہ جو مقام دائر ہوتے ہیں اقل و اکثر کے درمیان لیکن نسیان والی صورت کو لحاظ میں رکھتے ہوئے. والاقل واقع والزائد منفی بالاصل، عقل تو ہوا ہے لیکن جو عقل سے علاوہ ہے اس کی جو نفی کی گئی ہے اصل کے ذریعے سے، اصل عملی کے ذریعے سے. وتوضیح الحال فی ذلک، یہ تو اجمال تھا. اب اس کی وضاحت یوں ہے کہ ان نسیان تارۃ یستوعب الوقت کلہ واخری یرتفع فی اثنائہ، کہ نسیان اول وقت سے یعنی جب ادا کیا ہے واجب نے، اس نے واجب کو بغیر جز کے تمام وقت میں آخر تک، یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے بعد میں اس کو یاد آتا ہے. دوسری مرتبہ کیا ہے؟ نہیں، درمیانے وقت تک نسیان رہتا ہے پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں فلاں چیز جو ہے واجب سے میں نے چھوڑ دی ہے، ترک کر دی تھی بھولے سے. اب یہ دو شرطیں. ففی الحالۃ اللہ، یہ تمام وقت اگر نسیان شامل ہو تو لا یکون الواجب بنسبت الی الناس مرددا بین الاقل والاکثر، یہاں پہ یہ مسئلہ اقل و اکثر کے درمیان میں آتا ہی نہیں ہے کہ یعنی واجب، یہ جو واجب نماز اس نے انجام دیا، کوئی بھی واجب انجام دیا ناسی یعنی جس نے جز واجب کو ترک کر دیا ہے بھولے سے، یہ اس کی بنسبت یہ اقل و اکثر کے زمرے میں نہیں آئے گا. بل لا یحتمل تکلیف بالاکثر نسبت الیہ، بلکہ تکلیف اکثر کے بن تکلیف کی نسبت ہی نہیں دی جائے گی، یہ نہیں ہوگی، احتمال نہیں دیا جائے گا کہ ناسی کی بنسبت تکلیف بالاکثر ہے. کیوں؟ لأن الناسی لا یکلف بما نسیہ علی ای حال، چونکہ ناسی خود کو مکلف نہیں جانتا اس لحاظ سے کہ وہ بھول چکا ہے. بھولے کی حالت میں وہ کیسے خود کو مکلف جان سکتا ہے کہ میں مکلف ہوں فلاں جز کا؟ بل ہوا، بلکہ ناسی یعلم، جانتا ہے کہ اما بصحت ما اتى به، کہ جس کو اس نے انجام دیا وہ درست ہے ایک، یا او بوجوب القضاء، یا تو یہی جانتا ہے کہ اب جو میں نے جز کے بغیر یہ واجب انجام دیا ہے اس کی قضا ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قضا جب وہ چیز جو انجام دی گئی ہے جو واجب انجام دیا وہ درست نہ ہو، اس میں خلل پڑ گیا اور وقت بھی ختم ہو گیا ہو، ومرجع هذا الى شک فی وجوب استقلال جدید، اس کی باز گشت ہے اس شک کی جانب جو شک کسی بھی چیز کے وجوب استقلالی جدید کے اندر. وہ کیا ہے؟ وہ وجوب القضاء، یعنی مستقلاً. دیکھیے ادا کا وجوب آپ نے اصول میں پڑھا ہے کہ قضا تابع ادا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو دلیل ادا پر دلالت کر رہی ہے وہی دلیل قضا کی دلیل نہیں ہے، جدا گانا ہے. نتیجہ فتح البراۃ عنہ، اس کے بعد برات جاری ہوگی. حتیٰ اس صورت میں بھی لو منعنا من البراۃ فی موارد دوران بین الاقل، دوران واجب بین الاقل والاکثر الارتباط، یہاں تک کہ اگر ہم اقل و اکثر ارتباطی کے اندر برات جاری ہونے کو منع کرتے ہیں تب بھی یہاں پہ برات جاری ہوگی. وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرے مرحلے میں، دوسرا مرحلہ کون سا تھا کہ جب اثناء وقت میں ختم ہو جاتا ہے نسیان، یعنی اسے یاد آ جاتا ہے وقت نماز، وقت واجب، وقت عبادت باقی ہے، تو فتکلیف فعلی فی الوقت، جب وقت ہے تکلیف اس سے منجد ہے.
غیر انہ متعلق اما بالجامع شامل للصلاۃ. اب یہ کہ تکلیف کا تعلق ہے یا اس جامع کے ساتھ، اس قدر متیقن کے ساتھ جو شامل ہے للصلاۃ، اس نماز کو الناقصۃ الصادرۃ حال انسان، جو ناقص ہے. ناقص کس ہے؟ یا نسیان کی حالت میں بغیر جز کے اس نے انجام دیا. او بالصلاۃ تامۃ فقط، یا تو فقط یعنی تام الاجزاء والی نماز کو شامل ہے. والاول معنی ہو، پہلے کا معنی مطلب کیا ہے؟ پہلے مطلب کون سی؟ جو ناقص نماز نے انجام دی، اختصاص و جزئیت المنسی بغیر حال النسیان. مطلب یہ کہ جس جز کو بھولا گیا ہے وہ مخصوص ہے اس صورت میں جب انسان نسیان کی حالت میں نہ ہو. وثانی دوسرے کا معنی یہ کہ نماز تام ہے اطلاق الجزئیت لحال النسیان، جزئیت مطلق ہے، جز کی جزئیت کا اطلاق پایا جاتا ہے نسیان والی صورت کے لیے. والدوران بین وجوب الجامع و وجوب الصلاۃ التامۃ تعیینا ہوا من انحاء الدوران بین الاقل والاکثر. یہ جو مسئلہ دار ہے کہ جامع کا وجوب ہے یا اس نماز جو تامت الافعال ہے بطور تعینی اس کا ہے، یہ فرماتے ان اقسام میں سے اس مرحلے کے اقسام میں سے ہے جو مرحلہ دائر ہوتا ہے عقل و اکثر کے درمیان میں. وَيُمَثَّلُ الْجَامِعُ فِيهِ الْعَقْلُ، اور جامع کی مثال دیجیے گی جس کے اندر عقل موجود ہے. وَتُمَثَّلُ الصَّلَاةُ طَامَةُ الْأَكْثَرُ، اور جو اکثر ہے عقل تو ناقص نماز، جامع عنوان کلی، اور اکثر کیا ہے؟ وہ طامۃ الافعال نماز. وتجری البراۃ وفقا للدوران المذکور، اور برات یہاں جاری ہوگی تاکہ موافقت ہو جائے، مطابقت ہو جائے اس دوران، اس مرحلے کے دائر ہونے کے ساتھ جو دائر ہے عقل و اکثر کے درمیان میں. ولیکن قد یقال، یہاں سے شیخ انصاری اس پہ اشکال فرماتے ہیں. کما فی افادات شیخ انصاری وغیرہ، جس سے یہ جو تفہیمات ہیں شیخ انصاری کی ان میں اور غیر شیخ انصاری میں ہیں وہ یوں ہیں. فرماتے بأن هذا انما يصح، یہ چیز صحیح ہے فیما ان مقامات میں اذا كان بالامکان ممکن ہو ان یکلف الناس بالعقل، جب مکلف کو مکلف کون سا؟ ناسی شخص کو مکلف بنانا ممکن ہو عقل کے بارے میں، تو پھر ہاں یہ بات درست ہے. فإنه يدور عنده امر الواجب حينئذ بين العقل والاكثر، تو پھر ناسی کے ذریعے امر واجب دائر ہو جائے گا کہ آیا عقل ہے میرے اوپر تکلیف یا اکثر. ولكن هذا غیر ممکن، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ناسی کو عقل کے ساتھ مکلف بنائیں؟ کیوں؟ لأن تکلیف بالعقل ان خصص بالناسی فهو محال، کیونکہ اگر عقل کے بارے میں جو تکلیف کر رہے ہیں آپ ناسی کو، اگر وہی مخصوص ہی ناسی کے ساتھ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأن الناسی لا يرى نفسه ناسیا، چونکہ ناسی جو ہے نسیان کی ضرورت میں خود کو وہ ناسی نہیں سمجھ رہا کہ میں کو بھول رہا ہوں. نتیجے میں فلا یمکن خطاب موجہ للناسی ان یصل الیہ، ممکن نہیں کہ جو خطاب متوجہ ناسی ہے ہم کہیں کہ وہ پہنچ چکا ہے اس تک. وَإِن جُعِلَ عَلَى الْمُكَلَّفِ عموماً، اگر تکلیف کو مکلف کے اوپر بطور عمومی کرا دیا ہے، مطلب ناسی اور ناسی کے مقابلے متذکر ہے یعنی جس کو یاد ہے وہ ان دونوں کو شامل ہے. عموماً یعنی شامل المتذکر ایضاً، متذکر کو بھی شامل ہے. مان المتذکر دلان کی یاد والا نہیں، لا یکفی من العقل بلا اشکال. تو یہاں پہ جواب یہ ہے ان کا، یہاں پہ عقل پھر اکتفا کافی نہیں ہے بدون اشکال، عقل مجزی نہیں ہے. وعلى اس بنا فلا يمكن ان يكون العقل واجبا في حق الناس، ممکن نہیں کہ عقل یہاں پہ واجب ہو ناسی کے حق میں. وانما المحتمل اجزاؤه عن الواجب، ہاں جس چیز کا احتمال دیا جا سکتا ہے واجب سے یہ مجزی ہے. فالواجب اذن في الاصل هو الاكثر، اصل میں واجب کیا ہے؟ اکثر ہے. ويشك في سقوطه، اب واجب کے ساقط ہونے میں شک کیا جا رہا ہے بالعقل کہ اچھا اکثر کے ذریعے سے اب عقل کے ساتھ جو انجام دیا جا رہا ہے آیا واجب اس سے ساقط ہو رہا ہے یا نہیں؟ مثل ذلك لا تجری البراۃ، یہاں پہ برا جاری نہیں ہوگی. والجواب، جواب شیخ انصاری مرحوم آخوند خراسان نے دیا ہے کہ ان تکلیف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه الى طبيعي المكلف. فرماتے ہیں کہ جو جامع کے بارے میں، جامع یعنی اصل وجوب کے بارے میں جو مکلف کو تکلیف دی جا رہی ہے ممکن ہے اس کو آپ متوجہ کریں ذات مکلف کی جانب، قطع نظر از نسیان و تذکر.
ولا یلزم منہ جواز اقتصار المتذکر علی العقل، اور پھر اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ جس کو یاد ہے اس اکتفا کریں عقل پر، یعنی کہیں کہ وہ جس کو نسیان والی صورت نہیں ہے، نسیان والی حالت میں جو نہیں ہے، وہ بس عقل کو ہی انجام دے، یہ اس سے لازم یہ نہیں آتا. یہ کیوں؟ لأنه جامع بین صلاۃ الناقصۃ المقرونۃ بالنسیان و صلاۃ تام، کیونکہ یہ جامع ہے اس نماز کے دوران جو نماز ناقصہ ہے، یعنی اس میں مکلف نسیان ہوا، اس نماز کے جب تام نسیان نہیں ہوا. کما لا یلزم منہ عدم امکان الوصول للناس، جس وجہ سے اس بات سے یعنی جو تکلیف جامع کے ساتھ ہے، اس سے یہ بھی لازم نہیں آ رہا کہ وصول تکلیف ممکن نہیں ناسی تک، ایسا یہ بھی لازم نہیں آ رہا کیونکہ ممکن ہے. کیوں؟ لأن موضوع تکلیف ہے وہ طبیعی المکلف ہے، چونکہ جواب کے آغاز میں یہ کہا گیا کہ تکلیف کا موضوع ذات مکلف ہے، قطع نظر از نسیان متذکر غایت ما فی الامر. مسئلہ انتہا میں یہ کہ ان ناسی یرا نفسہ آتین بافضل حصۃ من الجامع، کہ ناسی خود کو دیکھتا ہے آنے والا کہ انجام دے رہا ہے دو حصوں میں سے افضل ترین حصوں کو جو جامع کے دو حصے ہیں. ما درلنگ انہو انما تقع منہ اقلہما قیمت، درلنگ ان میں سے وہ اس نے جو واقع ہوئی مکلف سے وہ قیمت کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے. ولا محظور فی ذلک، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ جواب تھا شیخ انصاری کو. شیخ جی صدر فرماتے ہیں اپنے نظریہ بیان کرتے هذا الجواب افضل مما ذکره عدد من المحققین فی المقام من حل الاشکال. یہ جواب افضل ہے ان جوابات سے جن کو بعض محققین نے بیان کیا ہے اشکال کے حل کرنے میں، اشکال شیخ انصاری میں. و تصویر تکلیف الناس بالعقل بافتراض، معاف کیجیے گا، و تصویر و تکلیف الناس بالعقل بافتراض خاطبین. اچھا، جو ناسی کو تکلیف دی جا رہی ہے یعنی کسی ذمہ داری شرعی کا مکلف سے ٹھہرایا جا رہا ہے عقل کے بارے میں، اس کے دو خطابوں کو فرض کیا جاتا ہے. ایک آدم متکفل، یعنی دو خطاب ہیں. متکفل بایجاب العقل علی طبیع المکلف، ایک خطاب ہے جس میں یہ ہے کہ عقل واجب ہے ذات مکلف پر قطع نظر از نسیان و تذکر. بالآخر دوسرا خطاب جو متکفل بایجاب زائد المتذکر ہے، جو یعنی اکثر کے واجب ہونے کے بارے، لیکن اس کا تعلق نسیان والے مکلف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جس کو یاد ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.